خوش آمدید۔ ہم سب ہر روز چاہے جانتے ہوں یا نہیں اپنی حقیقت خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی عمل کو مینیفیسٹیشن کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی جادوئی خیال نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور ذہنی عمل ہے جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے پیچھے کی سائنس اور اس کے عملی طریقوں کو سمجھیں گے تاکہ اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہماری زندگی ہمارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے یا ہم بس حالات کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ہر دن ہم یا تو اپنے خوابوں کی زندگی کو مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر انجانے میں اپنی پریشانیوں کو۔ آج کی یہ گفتگو ہمیں اس عمل کا کنٹرول سنبھالنے میں مدد دے گی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ مینیفیسٹیشن کوئی جادو کی چھڑی ہے یا محنت سے بچنے کا کوئی شارٹ کٹ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بس ڈائری میں کچھ لکھنے یا چند جملے دہرانے سے سب کچھ خود بخود ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف اور عملی ہے۔ یہ دراصل ہمارے دماغ کے لیے ایک طاقتور ٹول ہے جو ہمیں اپنے مقاصد کے لیے کلیئرٹی یعنی وضاحت حاصل کرنے اور پھر ان پر مسلسل عمل کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ تو اگر یہ جادو نہیں ہے تو پھر یہ آخر ہے کیا؟ یہ ایک میکینزم ہے، ایک ایسا نفسیاتی عمل جو اس بات پر کام کرتا ہے کہ ہمارا دماغ معلومات کو کیسے پروسیس کرتا ہے اور ہماری توجہ کو کیسے ایک سمت دیتا ہے۔ یہ صرف خالی امید کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ یہ فعال طور پر اپنے مستقبل کو خود بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس پوری بحث کا نچوڑ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک جملے میں ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو مینیفیسٹ کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے لیے اور اپنے دماغ کے لیے مکمل وضاحت یعنی کلیئرٹی حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ اسے واقعی چاہیے کیا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ لوگ اسے اکثر کشش کا قانون یا لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، جو ایک غیر فعال خواہش کی طرح لگتا ہے، لیکن دراصل یہ توجہ کا قانون ہے یا لا آف اٹینشن ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم کائنات سے کچھ مانگ نہیں رہے بلکہ ہم اپنے دماغ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ کس چیز پر توجہ مرکوز کرنی ہے، اور جہاں ہماری توجہ جاتی ہے ہماری توانائی اور عمل بھی وہیں جاتا ہے۔ چلے اب اس توجہ کے قانون کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا دماغ ایک ناقابل یقین مشین ہے، لیکن یہ ہر چیز پر ایک ساتھ توجہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس کا اپنا ایک اندرونی جی پی ایس یا فلٹرنگ سسٹم ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ لاکھوں معلومات میں سے کیا چیز ہمارے لیے اہم ہے اور کسے نظر انداز کرنا ہے۔ اس سسٹم کو ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہا جاتا ہے۔ اسے اپنے دماغ کا پرسنل اسسٹنٹ یا گیٹ کیپر سمجھ لیں۔ ہر سیکنڈ ہمارا دماغ لاکھوں بٹس معلومات کا سامنا کرتا ہے، اور RAS کا کام ان میں سے صرف ان چیزوں کو ہمارے شعور تک پہنچانا ہے جنہیں ہم نے خود اپنے خیالات کے ذریعے اہم قرار دیا ہے۔ کیا کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے کہ ایک نئی کار خریدنے کا سوچا اور اچانک وہی کار ہر سڑک پر ہر اشتہار میں نظر آنے لگتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کاریں اچانک بڑھ گئی ہیں، بلکہ ہمارے RAS نے اب اسے ہمارے لیے اہم کے طور پر نشان زد کر دیا ہے۔ جب ہم اپنے لیے ایک واضح مقصد طے کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں 3 حیرت انگیز نیورولوجیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں تبدیلیاں ہیں کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی ہمارے امیگڈیلا میں ہوتی ہے، جو ہمارے دماغ کا خوف اور تناؤ کا مرکز ہے۔ امیگڈیلا کو سب سے زیادہ نفرت غیر یقینی سے ہے۔ جب ہم ایک واضح مقصد طے کرتے ہیں تو ہم اس غیر یقینی کو ختم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ، ہمارا امیگڈیلا پرسکون ہو جاتا ہے، تناؤ کی سطح کم ہوتی ہے اور ہمارا دماغ مسائل کو حل کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز کر پاتا ہے۔ دوسری تبدیلی پری فرنٹل کورٹیکس میں ہوتی ہے، جو ہمارے دماغ کا منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کا مرکز ہے۔ اسے ایک GPS کی طرح سوچیں۔ جب تک ہم کوئی منزل طے نہیں کرتے، GPS ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، لیکن جیسے ہی ہم ایک واضح منزل داخل کرتے ہیں، یہ فوراً ہمیں بہترین راستے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسری سب سے طاقتور تبدیلی ہے عہد کی۔ جب ہم کسی ارادے کا پختہ عہد کرتے ہیں، چاہے اسے لکھ کر یا صرف دل میں، تو ہمارا دماغ میں ایک خود کو تقویت دینے والا چکر شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا دماغ اسے ایک کھلے ہوئے ٹیب یا ایک نامکمل کام کے طور پر دیکھتا ہے، اور ہمارا لاشعور پس منظر میں مسلسل کام کرتا رہتا ہے تاکہ اس کام کو مکمل کرنے کے راستے تلاش کرے۔
اب جب کہ ہم نے اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھ لیا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اسے عملی طور پر کیسے استعمال کریں۔ تو آئیے ایک سادہ مگر بہت مؤثر مشق کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہمارے لاشعوری ذہن کو ہمارے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں مدد دے گی۔ اسے کائنات کے نام خط لکھنا کہتے ہیں۔ اس خط کو لکھنے کے 4 آسان مراحل ہیں۔ پہلا، ایک پرسکون جگہ تلاش کریں جہاں کوئی پریشان نہ کرے۔ دوسرا، حال کے صیغے میں لکھیں، ایسے جیسے ہماری خواہشات پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ تیسرا، ہر تفصیل کو واضح طور پر بیان کریں اور ان کامیابیوں سے جڑے جذبات کو پوری طرح محسوس کریں۔ اور چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، اسے مکمل اعتماد کے ساتھ چھوڑ دیں، کیسے اور کب کی فکر کیے بغیر۔ مثال کے طور پر کچھ اس طرح لکھا جا سکتا ہے: مستقبل کے بارے میں خواہش کرنے کے بجائے حال میں شکر گزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جب ہم شکر گزاری محسوس کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کے وہ حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو طویل مدتی خوشی سے جڑے ہیں۔ اور وہ جو تیسرا مرحلہ تھا نا، یعنی تفصیلات بیان کرنا، وہ بھی عصبی سائنس کے مطابق بہت مؤثر ہے۔ جب ہم کسی چیز کو واضح تفصیلات کے ساتھ تصور کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کے حصے اسی طرح متحرک ہوتے ہیں جیسے ہم واقعی اس کا تجربہ کر رہے ہوں۔ اس سے ہمارا لاشعور یہ ماننے لگتا ہے کہ یہ مقصد پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے، جو ہمیں اس کی طرف مزید راغب کرتا ہے۔ خط لکھ دیا، محسوس کر لیا، اب سب سے اہم قدم کی باری ہے: عمل۔ کیونکہ ارادے اور وضاحت کے بغیر عمل بے سمت ہے، لیکن عمل کے بغیر ارادہ صرف ایک خواہش ہے۔ ہمارے دماغ میں قدرتی طور پر ایک ایکشن بائس ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں، ہمارا دماغ عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ جب ہم کوئی چھوٹا سا قدم بھی اٹھاتے ہیں تو ہمارا دماغ ڈوپامن نامی انعام کا کیمیکل جاری کرتا ہے جو ہمیں اچھا محسوس کراتا ہے۔ اس سے ایک مثبت چکر شروع ہوتا ہے۔ عمل کرنے سے ہمارا یقین بڑھتا ہے اور بڑھا ہوا یقین ہمیں مزید عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو پہلا قدم کیسے اٹھایا جائے؟ اکثر ایک بڑا مقصد دیکھ کر ہمارا دماغ مغلوب ہو کر منجمد ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ اپنے بڑے مقصد کو چھوٹے، قابل انتظام ٹکڑوں میں توڑ دیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے مقاصد کو ایک ہفتے کے چھوٹے سنگِ میل میں تقسیم کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی اور توجہ برقرار رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ان تمام معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کا خلاصہ ایک سادہ لیکن طاقتور فارمولے میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ طاقتور فارمولہ یہ ہے: وضاحت یعنی بالکل صاف جاننا کہ کیا چاہیے، یقین یعنی اپنے اور اس امکان پر بھروسہ کرنا کہ اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم عمل یعنی اس کی طرف ایک ٹھوس قدم اٹھانا۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ہمارا ارادہ حقیقت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے، اس گفتگو کے بعد اپنے خط میں سے صرف ایک لائن لیں اور سوچیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سا ایک چھوٹا قدم ہے جو آج اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر بڑا سفر ایک ہی قدم سے شروع ہوتا ہے۔